محترم سامعین اور لائق تکریم سامعات، اب ہمارے سامنے مرحلہ ہے نفسیات کے موضوع پر شہر عزیز کی ایک معتبر معروف علمی شخصیت جنہیں ہم جے ٹی ہائی اسکول کے موقر معلم جناب اشفاق لال خان صاحب کے نام سے جانتے ہیں، موصوف کو اپنے علم و فن میں اچھا خاصا تجربہ حاصل ہے اور شہر ہی نہیں بیرون شہر مختلف اسکول اور کالجز میں آپ کے محاضرات اور لیکچرز ہوتے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کے اس موقع پر موصوف اپنا لیکچر پیش کر رہے ہیں نفسیات کے موضوع پر۔ میں جناب اشفاق لال خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا محاضرہ پیش فرمائے۔ منتظمین سے گزارش ہے کہ نفسیات کے موضوع پر جو خلاصہ نقل کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اس کی پرنٹ تمام ہی سامعات میں تقسیم کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاق المدارس و مکاتب کے زیر اہتمام آج کے اس عظیم الشان تعلیمی و تربیتی ورکشاپ کے صدر حضرت مولانا نعیم الظفر نعمانی صاحب، آج کی اس بزم کی رونق ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما موقر حضرات علماء کرام اور شہر کے مکاتب کے نظماء اور قابل قدر معلمات۔ ورکشاپ جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اس شعبے میں آنے والی دشواریوں اور اس شعبے کو مزید ترقی میں آگے بڑھانے کے لیے اس کے متعلق گفتگو کرے، ڈسکشن کریں اور کوئی نتیجے پر پہنچ کر اس کے مطابق اپنا لائے عمل تیار کرے۔ یہ جو لفظ ہم لوگ ورکشاپ بولتے ہیں، جہاں پر مشینوں کے کل پرزے بنائے جاتے ہیں، یہ اصل میں یہی انگریزی کا لفظ ہے جو بگڑ کے ورکشاپ ہو گیا ہے۔ تو وہاں پر بھی جیسے مشین کے کل پرزے بنتے ہیں، ایسے ہی ورکشاپ میں جو ہے وہ جو بڑی مشین ہے، مطلب جس سے سسٹم چلتا ہے، اس کے متعلق جو کل پرزے بنائے جاتے ہیں یا ان کی ریپیئرنگ کی جاتی ہے تاکہ مشین جو ہے وہ صحیح پروڈکٹ دے۔ مشین کا کام پروسیس کرنا ہے اور پروڈکٹ نکالنا ہے۔ ایسے ہی جو ہم مکاتب چلاتے ہیں وہ ایک پروسیس ہے اور جو طلبہ فارغ ہوتے ہیں وہ اس کا پروڈکٹ ہے۔ تو یہ جو ورکشاپ کا لفظ ہے یہ وہاں سے آیا ہے۔ بہت سارے حضرات کو اس کا میننگ نہیں پتہ ہوتا کہ ورکشاپ کا مطلب کیا ہے، تو اسی لیے جو تعلیمی شعبے میں جو ورکشاپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلیم میں پیش آنے والی رکاوٹوں پر ڈسکشن کیا جائے، بات چیت کی جائے اور رکاوٹوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں اس کی روشنی میں کوئی لائے عمل تیار کیا جائے۔ موجودہ حالات میں مکاتب کی جو اہمیت ہے وہ دیگر شعبے کے مقابلے میں بہت بڑھ چکی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں جو مکتب سے متعلق ہیں، یعنی نظماء مکاتب یا مکاتب کے معلم اور معلمات، کیا ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہے؟ ہم لوگوں نے مکاتب کو اپنے روٹین میں شامل کر لیا ہے کہ روزانہ کا ایک کام ہے، جانا ہے، پڑھانا ہے اور گھر پہ آ جانا ہے۔ تو اس کو روٹین کا کام نہ سمجھے بلکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھے کہ یہ افراد سازی کا کام ہے اور یہ معاشرے کی تشکیل کا کام ہے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے انگلش میں کہا تھا کہ واٹ از ہیپننگ ان دا اسکولز ٹوڈے ول ہیپن ان دا کنٹری ٹمورو، یعنی آج جو کچھ اسکولوں میں ہو رہا ہے وہ کل ملک میں ہوگا
اور یہی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جو مکاتب میں ہو رہا ہے وہ مسلم معاشرے میں ہوگا، کیونکہ مسلم معاشرے کے 90% طلبہ جو ہے وہ مکاتب میں آ رہے ہیں اور مکتب میں تعلیم حاصل کر کے وہ معاشرے کا ایک فرد بنیں گے۔ تو ہم جو ہے کام کر رہے ہیں، یہ معاشرے کی تشکیل کا کام کر رہے ہیں، افراد سازی کا کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو ہم کو اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے، اور ہم مکتب کو صرف ناظرہ قرآن کریم پڑھا دینے، حفظ کرا دینے، چند دعائیں رٹا دینے اور حدیثیں یاد کرا دینے تک محدود نہ رکھے، بلکہ ہم اپنے مکاتب کو طلبہ کی دینی، ایمانی، اخلاقی اور شعوری تربیت کا ایک مرکز بنائیں، اور یہاں سے نکلنے والے طلبہ جو ہے وہ کم از کم فرض عین کی تعلیم لے کر جائیں۔ مکاتب میں ہم ان کو اتنی تعلیم ان کو دے دیں کہ جو فرض عین ہے، علم کا حاصل کرنا جو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، وہ فرض عین کی تعلیم ہمارے مکتب میں ہونی چاہیے۔ صرف یہ نہ ہو اس لیے کہ ہر بچہ حافظ نہیں بنے گا، ہر بچی عالمہ نہیں بنے گی، بلکہ اس میں سے جو صلاحیت مند ہوں گے وہ عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، عالمات بنے گی، حافظات بنے گی، لیکن جو بچیاں باقی رہ جائے گی ان کے لیے ہمارا نظام یہ ہونا چاہیے کہ فرض عین کی تعلیم مکتب میں ان کی مکمل ہو جائے۔ اب اس پورے نظام میں، کسی بھی تعلیمی نظام میں استاذ کی حیثیت بہت مرکزی ہوتی ہے۔ جیسا استاد ہوگا ویسا ہی معیار تعلیم ہوگا۔ اگر کسی بھی تعلیم کے معیار کو بلند کرنا ہے تو اچھی عمارت بنا لینے سے، اچھے سے اچھا نصاب متعین کر دینے سے معیار بلند نہیں ہوگا، جب تک اساتذہ کا معیار بلند نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کسی بھی نظام تعلیم کا معیار اس کے اساتذہ کے معیار سے اونچا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر معیار ہم کو بڑھانا ہے تو اساتذہ کے معیار کو بلند کرنا ہوگا، کیونکہ استاد جو ہے اس کی حیثیت بہت ہی بنیادی ہے۔ اس لیے ہم مکاتب کی معلمات، مکاتب کے معلم اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور ہمیں اپنی عظمت کا شعور آئے کہ ہم کتنے اہم ہیں، ہم کتنے اس پورے نظام میں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اور جو اساتذہ ہوتے ہیں اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہے، ایک ہوتے ٹیچر بائی چوائس اور ایک ہوتے ٹیچر بائی چانس۔ یعنی کچھ جو ہے وہ اپنی چوائس سے استاد بنتے ہیں، ان کو ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور وہ درس و تدریس کے ذریعے سماج و معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کا مشن اور مقصد ہوتا ہے۔ تو ایک کیٹیگری تو اساتذہ کی وہ ہوتی ہے ٹیچرز بائی چوائس، اور کچھ ہوتے ہیں ٹیچرز بائی چانس، جو بائی چانس ٹیچر بن جاتے ہیں۔ اب فارغ ہو گئے تو کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو ہمارے مدرسے کی بڑی آپا نے کہا کہ تو ہمارے یہاں پہ پڑھانے کے لیے آ جاؤ، تو ٹھیک ہے ہم پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ وقت ہے ہمارے پاس، کچھ مصروفیت نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم کسی مکتب میں پڑھانے کے لیے استاد بن جائیں۔ تو اب جو ٹیچر بائی چانس ہے ان کو بھی اب یہاں سے نیت کرنا ہے کہ اب مجھے ٹیچر بائی چوائس بننا ہے، یعنی اب مجھے اس شعبے میں اپنی کارگزاری بتانا ہے، محنت کرنا ہے۔ آپ کو جو کام دیا گیا ہے پڑھانے کا، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف سے فرض قرار دی جاتی ہے وہ انسان کی استعداد کے اندر ہوتی ہے، انسان کے اوپر بوجھ نہیں ہوتی۔ تو جو کام آپ کو کرنا ہے وہ آپ کی استعداد میں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور دوسرا، جو استاد ہے آپ پڑھانے والے، آپ کی عظمت، آپ کی محبت اور آپ کی بات ماننے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے طلبہ میں خود رکھ دیا ہے۔ مدرسے میں جو مکتب میں بچیاں آتی ہے تو اس ماحول میں تو وہ اپنی اس انسیت اور محبت کا اظہار نہیں کرتی، لیکن آپ اگر کسی بچی کے گھر پہ چلے جائیے تو دیکھیے وہ آپ کی کتنی عزت کرتی ہے۔ آپ کسی بچی کے محلے میں شادی میں چلے جائیے تو وہ بچی اپنی سب سہیلیوں کو بلا کر بتاتی ہے ہماری آپا بیٹھے ہوئے،
اپنے سب کزنس کو بلا کے لاتی ہے، ہماری آپا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے سب گھر والوں کو بلا کر بتاتی کہ ہمارے آپا ہے، یہ ہم کو پڑھاتے ہیں. یعنی آپ کی اٹریکشن اور آپ کی انسیت اور محبت یہ اللہ نے آپ کے طلبہ میں خود ڈالی ہے. اب اس کا استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ پازیٹیوز ہمارے ساتھ میں ہیں. جو کام دیا گیا ہے وہ بھی آسان ہے، اور اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہم سب کو عطا ہوئی ہے. اس لیے جو ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ کوئی ایسا بھی کام نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ سامنے والے کی کوئی ارادے اور مرضی کو دخل نہیں ہے. سونار کوئی سونے کی چیز بناتا ہے تو وہ سونا جو ہے اس کے اندر کوئی ارادہ، کوئی اختیار نہیں ہوتا، جیسے وہ موڑتا ہے مڑ جاتا ہے. کوئی پینٹر دیوار پہ کلر لگاتا ہے تو دیوار کی کوئی مرضی نہیں، جیسا وہ پینٹر چاہتا ہے اس کو دیوار کو رنگ لگا دیتا ہے. لیکن جو بچے سے آپ کا، جس بچے سے سابقہ ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اس کا اپنا ایک ارادہ ہے، اس کا اپنا ایک اختیار ہے. تب معلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے وہ اپنے طالب علم کو تیار کرے، سیکھنے کے لیے آمادہ کرے، اور اس کے مزاج کا خیال رکھے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا مزاج بدلتا رہتا ہے. وہ کھیل کود کا مزاج ہوتا ہے. جیسے پاور جانے پر پنکھا بند ہو جاتا ہے تو ہم لوگ حیرت نہیں کرتے ہیں یا پنکھے کو کوستے نہیں ہیں کہ پنکھا کیوں بند ہو گیا، اس لیے کہ ہم کو اس کے پیچھے کا میکینزم معلوم ہے، بند کیوں ہوا ہے. ایسی اگر آپ کی کلاس میں کوئی بچی دروازے سے آ کے کود جائے تو آپ کو حیرت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ بچی ہے، وہ بچہ ہے، اور وہ شرارت کرنا اس کی عمر کا تقاضا ہے. اگر بچے شرارت نہیں کریں گے، بچے کھیل کود نہیں کریں گے تو کیا ہم اور آپ لوگ کریں گے؟ بچے ہی کریں گے. تو اگر بچوں سے ایسی کوئی بات سرزد ہو جائے جو اس کی عمر کا تقاضا ہے تو بحیثیت معلم ہم کو حیرت نہیں ہونا چاہیے، ہم کو اس کا میکینزم سمجھنا چاہیے کہ ہاں یہ اس وجہ سے اس نے ایسا کیا ہوگا. تو اپنے طلبہ کو سمجھیے. غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 4 سال کا بچہ ہمارے سامنے بالکل اچھے انداز میں بیٹھے اور ہم لوگ اسی میں خوش ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوگا. وہ آپ کے خوف سے، آپ کے ڈر سے تو بیٹھ جائے گا، لیکن کچھ بچے ایسے ہوں گے جو اپنے اس عمر کے تقاضے کا اظہار کرے گے. ایک بزرگ کے یہاں پر ایک آدمی گئے تو ان کا ایک بچہ تھا 5 سال کا. انہوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ بیٹا اگر آپ ہم کو پانی پلا دیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. وہ بچہ گیا، پانی لے کر آیا، پانی پلا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی والدہ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے چائے بنا دیجئے مہمان کے لیے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. تو بچہ گیا، اس نے چائے بنانے کے لیے چائے لے کر آیا. جو بھی اس بچے سے انہوں نے کہا تو ایسا نہیں کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، چائے لے کر آؤ. اس انداز سے کہا کہ اگر تم ہم کو چائے پلائیں گے تو ہم کو خوشی ہوگی. تو اس مہمان نے ان سے پوچھا کہ آپ اس بچے کو براہ راست کوئی حکم دینے کی بجائے یہ کیوں کہہ رہے کہ مجھے خوشی ہوگی، مجھے اچھا لگے گا؟ تو ان بزرگوں نے بہت اہم بات فرمائی کہ یہ جو بچہ ہے میرا، یہ چھوٹا ہے اور ابھی ہو سکتا ہے اس کا کھیلنے کا موڈ ہو، کھیلنے کا مزاج ہو. میں اس کو کہوں پانی لاؤ اور وہ میری نافرمانی کر دے تو یہ گناہ کبیرہ اس کو ہوگا. باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے میرا یہ نادان اور چھوٹا سا بچہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ جو کا مرتکب ہو. تو ہم کو بھی ان کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کا مزاج کیا ہے. اور یہی ایک معلم کی سب سے بڑی اسکل ہے کہ وہ بچوں کو آمادہ کر کے، ان کو تیار کر کے جو اس کو پڑھانا ہے ان کو پڑھا دے. گھوڑے کو آپ جو ہے تالاب تک لے جا سکتے ہیں لیکن اس کو پانی پینے پہ مجبور نہیں کر سکتے. جب اس کو پیاس لگے گی تبھی وہ پانی پیے گا. تو آپ کو بھی اپنی کلاس میں ایسا ماحول بنانا ہے، سیکھنے کا ماحول بنانا ہے. پڑھانا اصل نہیں ہے، سکھانا اصل ہے. یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ نل کتنا تیز آیا، دیکھا یہ جائے گا بالٹی میں پانی کتنا آیا.
اب کچھ استاد بہت زور سے پڑھاتے ہیں، بہت اچھی تدریس کرتے ہیں اور بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، لیکن بچوں تک ان کا علم نہیں پہنچتا۔ تو یہ جو انتقال علم کی صلاحیت ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے بچوں میں منتقل ہو، یہ انتقال علم ضروری ہے۔ جیسے پیڑ اپنے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ویسے ہی ایک کامیاب استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ان کے شاگرد ہے، یہ ان کے شاگرد ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ انتقال علم جو ہے وہ آپ کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کو بچوں کی نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے، بچے کس عمر میں ان کا کیا رجحان ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس معاشرے میں جو ہے بچوں کی تعلیمی نفسیات کے متعلق جو ہے اس کے فائدے کیا ہے۔ تعلیمی نفسیات آپ کو پتہ ہوگی تو آپ کا کام آسان ہوگا۔ آپ کلاس میں جائیں گے، بچوں کی نفسیات آپ کو پتہ ہوگی، ان کو آپ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے آپ کو معلوم ہوگا، تو آپ کے اشارے سے کلاس میں ڈسپلین قائم ہو جائے گا۔ کلاس میں ڈسپلین بنانا یہ کسی بھی استاد کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھا قلم ہو اور آپ کے پاس لکھنے کے لیے بیاض ہو، یہ دو چیزیں چاہیے لکھنے کے لیے، لیکن اگر آپ بس میں سفر کر رہے ہوں اور وہ بس مالیگاؤں کے آگرہ روڈ سے گزر رہی ہو تو آپ لکھ نہیں سکتے۔ آپ کے پاس پین بہت اچھی ہے، آپ کے پاس بیاض بھی بہت اچھی ہے، بٹ یو آر آن دا شیکی گراؤنڈز، ایسے بولا جاتا ہے کہ آپ جو ہے شیکی گراؤنڈز پر ہے، یعنی آپ ہل رہے ہیں تو آپ لکھ نہیں سکتے۔ ایسے ہی اگر استاد بہت اچھا ہے اور طلبہ بھی بہت اچھے ہیں لیکن کلاس میں ڈسپلین نہیں ہے تو پھر درس و تدریس کا عمل، تعلیم و تعلم کا عمل یہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کلاس میں سب سے بنیادی کام یہ کیجئے کہ اپنی کلاس کا ڈسپلین بہتر سے بہتر بنائیے، اور یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے خود سمجھ لیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ واضح ہدایت دیجیے ہر چیز کی۔ جہاں جہاں کلاس میں بچے شور کرتے ہیں، انڈسپلین کرتے ہیں، وہاں اکثر غلطی ہماری ہوتی ہے کیونکہ ہم ہدایت صحیح نہیں دیتے۔ آپ ایک کاغذ تقسیم کیجئے، لوگوں سے کہیے کہ اس کو فولڈ کیجئے، ہر آدمی اپنے حساب سے فولڈ کر کے دے گا، لیکن اگر آپ واضح ہدایت دیں گے تو جیسی فولڈنگ آپ چاہ رہے ویسی فولڈنگ آپ کو ملے گی۔ ایک میدان میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب قطار میں آئے، لیکن آپ نے لکیر نہیں کھینچی ہے اور آپ نے سب کو بلایا کہ آ جاؤ، تو ہر کوئی اپنے حساب سے آئے گا۔ تو اس میں غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ان کو بلانے سے پہلے لکیر آپ نے نہیں کھینچی ہے۔ اگر آپ لکیر کھینچ دیتے تو معلوم ہوتا سب کو کہ ہم کو اس لکیر پہ چل کے جانا ہے، تو سب لوگ قطار میں آتے۔ تو اگر یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو ہمارے لکیر نہ کھینچنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے وہ لکیر کھینچی نہیں۔ اس لیے جو آپ اپنی کلاس میں ڈسپلین اچھا بنائیے، ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر بنائیے، بچوں کو جو ہے علم کی قدر بتائیے، ان کو واقعات بتائیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتائیے کہ یہ اس طرح کیا جاتا ہے، یہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ اجتماعی سبق پڑھاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بازو میں بھی کلاس ہوتی ہے، اب آواز جو ہے اجتماعی سبق کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم کو سب سے پہلے اپنی کلاس کا ولیوم فکس کرنا چاہیے۔ جیسے مائک والے ولیوم فکس کرتے ہیں کہ یہ ولیوم جو ہے یہ بیئریبل ہے، مطلب سن سکتے ہیں سب لوگ، ایسے ہی آپ کو جو کلاس ملے آپ اپنی کلاس کا ولیوم فکس کیجئے اور یہ بتائیے کہ میں کوئی بھی اجتماعی سبق پڑھاؤں گی اس سے زیادہ آواز نہیں ہونا چاہیے۔ 2-4 بار آپ اس کی مشق لیجئے اور مشق لینے کے بعد جب آپ بتائیں گے تو آپ نے کلاس کا ولیوم سیٹ کر دیا، ہمیشہ آپ کی کلاس کی طالبات اسی ولیوم میں پڑھے گی۔ اب آپ نے یہ سیٹ نہیں کیا تو کبھی وہ زور سے چلائیں گی، کبھی دھیرے پڑھیں گے، آپ کو بار بار کہنا پڑے گا۔ اس لیے کلاس کی جو بھی ضرورتیں ہیں آپ سب ماشاءاللہ کئی سالوں سے پڑھا رہے ہیں اور ان سب چیزوں کا آپ کو علم ہوگا اور بہت سارے معلمات اس کو کرتی بھی ہوں گی، اس کو لیکن اور آپ منظم بنائیے۔ اور کلاس میں جب آپ جائیں
تو آپ جو ہے بچوں سے ضابطے کا تعلق نہ رہے آپ کا، بلکہ رابطے کا تعلق رہے. اور بچہ آپ سے قریب اس وقت آئے گا جب وہ اس کے متعلق آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات سنے گا. ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس نے ہمارے بارے میں کوئی برا بھلا کہا ہوگا، کوئی غلط بات کہی ہوگی، تو ہم کو پتہ چلا تو ہم کو اس سے نفرت ہو گئی. کسی سے ہم محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے لیے حوصلہ افزا کلمات کہے ہیں، ہمارے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں. تو آپ بھی جو اپنی کلاس کی بچیوں کے متعلق اچھے خیالات رکھیے، اچھے انداز میں ان سے بات چیت کیجیے. اگر ڈانٹنے کا موقع بھی ہے تو آپ ان کو اچھے انداز سے ڈانٹیے. ہمارے بمبئی میں ایک جالب مظاہری ایک استاد تھے، بہت اردو کے مشہور استاد تھے. ان کی کلاس کا ڈسپلن جب بھی خراب ہوتا تو وہ کہتے چپ ہو جاؤ ورنہ میں تم کو گدھا کہہ دوں گا. کہتے نہیں تھے چپ رہو ورنہ میں تم کو گدھا کہہ دوں گا. اور ہم لوگ تو جو ہے براہ راست پہلے ہی مرتبہ میں سب کو گدھا بول دیتے ہیں. جب آپ نے گدھا کہہ دیا تو اس نے بھی اس بات کو قبول کر لیا کہ اب میں گدھا تو ہوں، تب آگے کی ترقی کیا ہوگی میری. اس لیے ہم ایسی کوئی بات نہ کہے، اس لیے کہ آپ تو غصے میں کہہ دیتے ہیں اور آپ کہہ کر بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کا وہ طالب علم آپ کی کہی ہوئی بات کو یاد رکھتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے، اس کو جاب لگا بامبے میں، تو وہ آیا 1-2 مہینے کے بعد اور اس نے کہا کہ اپنے کو اسکول میں چلنا ہے، سر کو مٹھائی دینا ہے. تو ہم لوگ اس کے ساتھ سر کو مٹھائی دینے کے لیے گئے. جب مٹھائی اس نے سر کو دے دیا اور ہم لوگ واپس آنے لگے تو اس نے کہا کہ تم لوگ کو معلوم ہے میں نے سر کو مٹھائی کا باکس کیوں دیا؟ تو ہم لوگ تو یہی کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تجھ کو جاب لگ گیا، بہت خوشی کی بات ہے. تو اس نے کہا نہیں، انہوں نے 8ویں جماعت میں جب میں تھا تو مجھ کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ تو کبھی کچھ نہیں بن سکتا، اس لیے میں نے ان کو مٹھائی دیا. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تو کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں، اس لیے میں نے ان کو جو ہے مٹھائی دی ہے. تو آپ تو بول کر بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کے بچے آپ کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں. آپ کا ہر بچہ جو ہے وہ CCTV کیمرہ ہے، وہ ہر روزانہ آپ کے فوٹو لے کے جاتا ہے اور گھر پہ البم بناتا ہے، اور وہ البم میں آپ کی تصویر دیکھتا ہے کہ آپ کیسے معلمہ ہے، آپ کیسے معلم ہیں. ہم سال کے آخر میں بچوں کو گریڈ دیتے ہیں، یہ بچے کو A گریڈ ملا، یہ بچے کو B گریڈ ملا، لیکن بچے بھی ہم لوگوں کو گریڈ دیتے ہیں کہ یہ A گریڈ ٹیچر ہے، یہ C گریڈ ٹیچر ہے اور یہ D گریڈ ٹیچر ہے. لیکن ان کے گریڈز جو ہے ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم کو گریڈ دیتے ہیں. اس لیے ہمارا روزانہ کا پرفارمنس جو ہے بہت اچھا ہونا چاہیے، اور اس بات کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ جو بچے ہمارے سامنے ہیں ہم ان کو پوری عزت دیں، اور ان کی جو عمر کے تقاضے ہیں، ان کے جو مزاج ہے اس عمر کا، اس کا ہم خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کہہ دیں کہ بعد میں سرپرست چلے آئے یا مدرسے کے ذمہ داران ہم سے باز پرس کریں. اس لیے ایسی باتیں کہنے سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اور ایک دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جو بچے آگے کی کلاسز میں جاتے ہیں تو جو آگے کی کلاس کا معلم ہوتا ہے اس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کے معلم نے صحیح محنت نہیں کی ہے. یہ بھی کبھی کبھی مسئلے کا سبب بن جاتا ہے. اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھئی ہائی اسکول کے ٹیچرز کہتے ہیں پرائمری سے بچہ ایسا آیا، پرائمری کے ٹیچرز بولتے ہیں پری پرائمری سے بچہ ایسا آیا. تو یہ جو بلیم گیم کی جو تھیری ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر کے ٹیبل پر کوئی مریض آتا ہے، اس کا آپریشن کرنا ہے، سیریس مریض ہے، تو وہ ڈاکٹر اس کی والدہ سے نہیں پوچھتا کہ آپ نے اس کو یہ گٹکا کھانے سے کیوں منع نہیں کیا تھا، اور سب لوگوں کو بلا کے فضیحت نہیں کرتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس محدود وقت میں بیسٹ پاسبل تھنگ کیا کر سکتا ہوں میں اس بچے کے لیے، اس مریض کے لیے. وہ کرتا ہے وہ اپنی کوشش. تو آپ کے پاس بھی جو بچہ جیسے بھی آئے آپ کوشش کیجئے کہ اس کی جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ کیسے دور ہو، اور ان کو دور کر کے آپ بہتر طریقے سے اس کی تعلیم و تربیت کریں. اس لیے کہ ہمارے یہاں پہ یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے، ہمارے جو الفاظ اور جملے ہماری ذہنیت کی عکاس ہوتے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں.
کوئی آدمی کھانا زیادہ کھا لیتا ہے، اس سے کوئی پوچھتا ہے بھائی صاحب کیا تکلیف ہے، تو کہتا ہے کہ آج کھانا زیادہ ہو گیا، مطلب میری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی کھانے کی ہے۔ حالانکہ کھانا زیادہ نہیں ہوا، کھانا جو مفعول ہے اور جو فاعل یہ ہے، کھانا تو آبجیکٹ ہے نا، کھایا اس نے، مگر جو الزام کھانے پہ گیا۔ کوئی ہماری بات نہیں سمجھ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، دراصل بات یہ کہ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ کمزور ہے، میں تو بالکل صحیح بول رہا ہوں، تو اس پہ بھی الزام سامنے والے پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بات صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پا رہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی بچہ بھی ہم کو اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ پڑھا رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کیا آپ مجھے اس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں جس سے میں سمجھوں؟ تو ہم کو اپنا طریقہ کار بدلنا پڑے گا، طریقہ تدریس بدلنا پڑے گا، اور ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے ہم جو ہے آج جو ورکشاپ میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے، ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر ہم ایک لائے عمل بنائیں، اور جو ہمارا کل ہوگا مکتب میں وہ تبدیل شدہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو ہے ورکشاپ اٹینڈ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہی ہماری پرانی روش پر ہم قائم رہیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ یہاں سے جو مفید باتیں ہم سب کے سامنے آئی ہیں، ہم ان سب باتوں کی روشنی میں اپنا ایک لائے عمل تیار کریں اور اپنے جو نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کی بھی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا، زادک اللہ علما وبارک اللہ فیکا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تعلیمی نفسیات کے موضوع پر ہم لوگ ایک ایسا محاضرہ سنیں گے جو یقیناً ہمارے علم میں اضافے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ جناب اشفاق لال خان صاحب نے ایک خشک موضوع کو بہت ہی دلچسپ انداز میں پیش کیا اور بڑی قیمتی باتیں اپنے مقالے میں انہوں نے پیش کی۔